السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 32 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم بار بار دہرائے جانے والے الفاظ پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ لیسن میں ہم نے ان کے گروپ کو کور کیا۔ اس گروپ میں کچھ اور بھی ورڈز ہیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لو۔ لو کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ اس سے پہلے ہم ایک حرف ان بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے معنی بھی اگر ہوتے ہیں۔ تو لو اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ان جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم سمپل حال اور مستقبل میں کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ آپ اس کا زمانہ نوٹ کیجئے۔ اور جب ہم لو کو داخل کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ پھر ماضی میں کیا جاتا ہے۔ ماضی کے جو کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے ہیں، پاسٹ کنڈیشنل سینٹنسز جو ہوتے ہیں، اس میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کام ہوتا، اگر وہ یہ کام کرتا، اگر وہ یہ کر چکا ہوتا، اگر ایسا ہوتا، اس طرح سے لو کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو لو اور ان میں زمانے کا فرق ہے۔ ان سمپل حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا، اگر یہ کام ہوگا تو ایسا ہوگا، اور لو کے معنی پاسٹ کنڈیشنل میں کیے جاتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہوتا، اگر یہ ہو جاتا۔ تو لفظ لو میں ایک طرح سے ایک خواہش، تمنا کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور رحمت تو کیا ہوتا؟ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور ڈرتے تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ہوتا۔ تو لو کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر پاسٹ میں کوئی کام ہوتا تو پھر یہ ہوتا۔ تو اس میں ایک شرط کا بھی مفہوم ہے اگر، اور اس میں ایک تمنا، خواہش کا بھی مفہوم ہے کہ کاش یا اگر ایسا ہوتا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کبھی کبھی کاش بھی کیا جاتا ہے۔ اسی آیت میں آگے لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے یا کاش وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پس کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو یقیناً وہ لوگ اس میں پاتے بہت زیادہ اختلاف۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً کام پورا ہو گیا ہوتا، کام تمام ہو گیا ہوتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے تو یقیناً ہم اسے بھی مرد ہی بناتے۔ تو یہ والا اگر جب استعمال ہوتا ہے جب ہمارے پاس پاسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہو کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، جبکہ ان حال اور مستقبل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یا اگر ایسا کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ لفظی معنی دونوں کے اگر ہی ہیں لیکن مفہوم میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ام کے معنی ہوتے ہیں کیا یا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ تو جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور اگر یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا۔ بیچ میں آنے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سوال پوچھا گیا ہوگا، یعنی کے اصل معنی تو کیا ہوتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کیا، لیکن جب یہ بیچ میں آئے تو اس کا مطلب دو سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم درمیان میں جو آتا ہے اس کا ترجمہ یا کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر ام تأمرہم احلامہم بہذا، ایک سوال یہ، اور دوسرا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں، ایک سوال یہ، اور دوسرا کیا وہ سرکش قوم ہیں۔ ان دونوں سوال کو ہم نے جب ایک سینٹنس بنایا تو با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے ام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اور دوسرے کا یا، بالکل جیسے ہم اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں، بالکل اردو میں بھی اسی طرح جیسے ہم نے دو سوال پوچھنے ہوں تو ہم اسی طرح کہتے ہیں، کیا وہ پڑھتے ہیں یا وہ پڑھاتے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے ہی خالق ہیں۔ ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے او، او کے معنی بھی ہوتے ہیں یا، او کے معنی ہوتے ہیں یا اور، یہ بہت ہی سمپل ہے، اس سے پہلے بھی ایک لفظ ہوگا یا جملہ اور اس کے بعد بھی ایک جملہ ہوگا اور بیچ میں یہ او کا لفظ استعمال ہوگا یعنی یا۔ مثال کے طور پر وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، یعنی چھوٹا یا بڑا، صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، وَقَالَ اور اس نے کہا، کیا کہا کہ وہ جادوگر ہے یا وہ دیوانہ ہے۔ اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس عسا، عسا کے معنی ہوتے ہیں ممکن ہے، امید ہے، عجب نہیں، شاید کہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ، قریب ہے، اس میں ایک امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے، قریب ہے۔ مثال کے طور پر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے یعنی ہو سکتا ہے، عجب نہیں کہ تمہیں کوئی بات بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے، عجب نہیں کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ، عجب نہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ عَسَىٰ رَبُّهُ، قریب ہے کہ ان کا رب، إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، أَن يُبْدِلَهُ، کہ وہ بدل دے اس کو، یعنی امید ہے کہ، عجب نہیں کہ، ممکن ہے کہ ان کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ آج کے لیسن میں ہم نے یہ 4 الفاظ پڑھے، لو، لو کے معنی اگر، ام کے معنی کیا یا، او کے معنی یا، اور عسا کے معنی ممکن ہے، عجب نہیں، امید ہے کہ، شاید کہ۔ امید ہے آپ کو ان 4 الفاظ کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔